ناظرین السلام علیکم ناظرین اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین موجودہ صورتحال جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، انتظامی مسئلہ ہو، سفارتی مسئلہ ہو، آئینی یا قانونی مسئلہ ہو، یہ 2 سال کے اندر آپ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جو سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے یا اہم جگہ ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان سالوں میں جو اس کے حکومت کا حصہ ہو وہ بہترین کارکردگی کرے، اور اس بہترین کارکردگی کے بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ہر جگہ فیس کرتے ہیں۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے ان تمام چیزوں کے اوپر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 بہت اہم گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ٹوک کہ کیا صورتحال ہے اس وقت۔ میرے ساتھ ہیں جناب اعجاز الحق صاحب ہیں، سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء گروپ کے سربراہ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں مخدوم سید فیصل صالحات، سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو میں دونوں گیسٹ اس وقت لائن پہ ہیں۔ میں پہلے اعجاز الحق صاحب کی طرف آ جاتا ہوں کیونکہ آپ نے تصویر لگا دی ہے، مجھے تو تصویر نہیں چاہیے، مجھے تو ان کی ویڈیو شکل چاہیے تھی۔ میں اعجاز الحق صاحب کی طرف آتا ہوں، اور اعجاز الحق صاحب سب سے پہلا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ میں نے یہ چند چیزیں گنوائی ہیں سر جو کسی بھی حکومت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ آئینی اور قانونی معاملات، اداروں کا مستحکم ہونا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، معاشی مسئلہ جو بہت ہی اہم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل جن میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے، کسی بھی حکومت کے لیے بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سفارتی مسئلہ بھی اہم ہوتا ہے، اسی طرح انتظامی مسئلہ بھی اہم ہوتا ہے۔ تو سر میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں اس مسئلے پہ کہ جی اس وقت جو مہنگائی کی جو صورتحال ہے، غربت کی جو صورتحال ہے، بے روزگاری کی جو صورتحال ہے، گزشتہ 2 سال میں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، کرائم ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس موجودہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر؟ آپ کیا سوال اٹھائیں گے؟ تعریف کریں گے یا کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تعریف کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تعریف تو تب کریں آپ کہ اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہو، کیونکہ ہم سیاستدان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، الیکشن لڑ کر آتے ہیں، اور عوام کی نبض پہ اگر ہمارا ہاتھ نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھے سیاستدان نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے موجودہ حکومت کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومت کی بھاگ دوڑ جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، جن کی لوگوں کی، عوام کی نبض پہ جن کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ سب کہیں سے پکڑ دکڑ کر پتہ نہیں پیراشوٹڈ ہیں، کیا وجہ ہے، کیا تعلقات تھے، ماضی ان کا کیا ہے مجھے معلوم نہیں، کہ جس طرح سے انہوں نے حکومت میں آ گئے اور اپنی کریڈیبلٹی کو جس طرح سے انہوں نے خراب کیا، میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی حکومت کی کریڈیبلٹی یا اس کے ترجمانوں کی کریڈیبلٹی یا اس کی ٹیم کی کریڈیبلٹی کا اتنا لوگوں کے اندر وہ ایک کارکردگی کے حوالے سے بہت منفی خیال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے کرائسس کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، کہ پیٹرول کی قیمتوں سے لے کر، بجلی کی قیمتوں سے لے کر، گیس کی قیمتوں سے لے کر، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں تک کہ انڈوں کی قیمت کا جو اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈالر کو ایکسیڈ کر چکے ہیں، اور کہیں پاؤنڈ بھی پیچھے نہ رہ جائے اور کہیں کویتی دینار تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ تو حال ہے ابھی اس وقت ہماری حالت جو ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو کرائسس آئے، چینی کا لے لیں، آٹے کا لے لیں، ادھر سے گندم جو ہے وہ فصلیں ماشاءاللہ اس دفعہ بے انتہا خوبصورت اور اچھی فصلیں ہوئیں، ادھر سے گندم مارکیٹ میں آئی اور ادھر سے گندم غائب ہو گئی ہے، یعنی یہ عجیب و غریب حال ہے یہ۔ پھر چینی کا دیکھ لیں، آپ نے نوٹسز لے لیے۔ میں کچھ شوگر مل کے مالکان جو ہمارے بھی جاننے والے ہیں، ابھی آج 1-2 دن میں ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، مجھے کہنے لگے کہ ہم سب
تیار تھے 70 روپے پر چینی حکومت کو دینے کے لیے, مارکیٹ کو دینے کے لیے, لیکن حکومت نے ہماری بات کا انکار کر دیا اور آج چینی جو ہے 110 115 روپے پہ جا کر پہنچ گئی ہے. اور وہ ساری یہی ہے کہ موجودہ حکومت کے اندر کوئی, دیکھیں نا, آپ کامرس کو لے لیں, آپ فائنانس کو لے لیں, یہ اہم ادارے ہوتے ہیں. پھر آپ ریونیو کو لے لیں, چلے ریونیو میں پھر بھی تھوڑا بہت ان کا کچھ معاملات ان کے ٹھیک ہیں, لیکن یہ فائنانس ڈویژن کے انڈر آتے ہیں سارے. تو یہاں پر جب آپ الیکٹڈ لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے کہ جن کو پتہ ہے, ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ کیا انہوں نے IMF کو جواب دے ہیں یا ہم عوام کو جواب دیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے. ساری دنیا میں لوگ جو ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, بے روزگاری کو کنٹرول کرنے کے لیے ریلیف دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی UK کے اندر $30 بلین کا پیکج دیا انہوں نے پچھلے کرونا میں جب لاک ڈاؤن کیا, اور اب دوبارہ کل پرسوں وہ اناؤنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اتنا ہی بڑا پیکج, جس سے کہ 9 ملین لوگوں نے جو بے روزگار ہوئے تھے یا جو متاثر ہوئے تھے یا جن کی نوکریوں پہ کوئی حرج آیا تھا, جنہوں نے فائدہ اٹھایا, 9 ملین اور کوئی 70 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. یہ آج کی میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ آپ چلے جائیں, اب آپ تھوڑا سا فورن افیئرز کے میدان میں چلے جائیں, فورن پالیسی کو دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے قریبی دوست تھے سوائے چائنا کے, آپ کسی طرح بھی نظر ڈال لیں, افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ خراب ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, UAE کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, بحرین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, کویت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. آپ کے تعلقات کس سے اچھے ہیں؟ ایران ترکی اور انڈونیشیا سے بھی خراب ہو گئے ہیں سر. ایران ترکی اور انڈونیشیا سے بھی. ہاں, ادھر ہمارے کبھی توجہ تھی بہت کم رہی ہے نا شروع سے ہی. ترکی ایک ہمارا دوست تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے چائنا کی طرح ترکی بھی ہمارا دوست رہا ہے. جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئی ہے, آپ پچھلا زلزلہ دیکھ لیں, ہمیں تو مجھے معلوم نہیں کہ ہم نے جو ازمیر میں وہاں مجھے سر آپ نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی جو پوری قوم کر رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن سر اس کی وجہ بھی آپ نے کسی حد تک بتائی. لیکن میں ایک سوال کر کے فیصل سوالات سب کی طرف کراتا ہوں, کیونکہ کچھ اہم سوالات ہیں میرے پاس. سر, یہ اگر اتنی نالائقی ہے, اتنی تباہی ہے کہ ملک جو ہے اس وقت کرائسس کا شکار ہے اور بہت زیادہ خطرناک حالات ہے, عوامی لیول پر بھی, ملکی لیول پر بھی, تمام شعبوں میں, اداروں میں, اس کے باوجود یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے, اور یہ دھونس دھمکی تڑی اس قسم کے اسٹیٹمنٹ ان کے ہیں. مختصر سر میں آگے جاتا ہوں. دیکھیں, یہ وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے جو توجہ ہے نا اس کو ہٹا دیا, اور اس میں اپوزیشن نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے کہ حالات اس قسم کے تھے کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے, لوگوں کی بے چینی کی وجہ سے اپوزیشن کو ایک کھیلنے کے لیے میدان مل گیا. اپوزیشن کا ایک بیانیہ ایسا آ گیا سامنے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا بیانیہ نہیں آیا. تو حکومت کو موقع مل گیا کہ لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس بیانیے کے اوپر سارا توجہ چلی گئی. میں اس پہ نہیں جا رہا, ابھی بیانیے پہ میں آؤں گا, میں بیانیے پہ نہیں جا رہا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, عمران خان جو دھمکی دے رہے ہیں, دھونس دے رہے ہیں, عوام کے پاس ہے نہیں, کارکردگی ان کی ہے نہیں, لوگ ان کے پاس ہے نہیں, ملک تباہی کی طرف میں جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ, اور آج تک پاکستان کے 73 سال میں کسی وزیر اعظم نے اتنی بڑی بڑی دھمکیاں نہیں دی. ان کی کارکردگی صفر, ٹھیک ہے, ان کی مقبولیت صفر, ان کے کارنامے صفر, دھمکیاں عروج پر, ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. کیا طاقت ہے سر ان کے پاس, یہ پوچھ رہا ہوں. باقی تو میں آؤں گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. مختصر میں آگے چاہوں فیصل سوالیات کی طرف, کون ہے سر ان کے پیچھے؟ نہیں, طاقت کی بات نہیں ہے, سب اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے کہ توجہ جو ہے وہ مسائل سے ہٹا کر غیر سنجیدگی کی طرف لے جائیں, یا غیر مسائل جہاں پہ مسائل نہیں ہے اس طرف لے جائیں لوگوں کی توجہ. تو اس کے لیے آپ پر بہت سی
معاملات کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیکن سر لوگوں کی توجہ معذرت کے ساتھ لوگوں کی توجہ تو یہ اس بات پہ ابھی آ رہی ہے, جو نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے جلسے کہ بھائی فارغ کرو ان کو, نااہلیت ہے, لوگ خودکشی کر رہے ہیں, کرائم ریٹ ان کا بے روزگاری 35 لاکھ سے 2018 سے 1 کروڑ 40 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے. تو لوگ تو یہاں پہ فیصل سوالیات صاحب کی طرف آتا ہوں, پھر میں آپ کے پاس آؤں گا اداروں کے حوالے سے. فیصل سوالیات, ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے تمام شعبوں میں, کون کیا وجوہات ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے, اور کیوں نہیں ان کے ایسے لوگوں کے لیے کوئی چینجنگ آتی ہے, کوئی سولوشن نکلتا ہے, کیا کہیں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. پچھلے 2 سال سے آپ نے خود بھی اور پتہ نہیں سینکڑوں پروگرام مختلف ٹی ویز پہ ہو چکے ہیں, مذاکرے ہو چکے ہیں, ٹاک شوز ہو چکے ہیں, جس میں ایک ایک چیز کو ڈائسیکٹ کر کے اس حکومت کی, اچھا میں حکومت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت تو ہے نا, ورنہ تو میرے نزدیک تو حکومت نام کی کوئی چیز پاکستان میں پچھلے 2 سال سے نہیں ہے. لیکن جس طرح یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوا ہے تو مجھے حکومت اس کو مجھے کہنا پڑتا ہے. کیا فرق پڑا ہے مجھے آپ بتائیے. اکانومی جو ہے 2018 اگست سے آج نومبر 2020 ہے, کتنے آپ فگرز, میں آپ کی ذات کی ڈاکٹر صاحب بات کروں گا, اور آپ یہ ایک قابل تقلید ہے اور قابل ستائش ہے, آپ نے جس طرح فگرز مختلف پروگراموں میں ہر فگر کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. مہنگائی کہاں پہ تھی, کہاں پہنچ گئی, بے روزگاری کہاں پہ تھی, کہاں پہنچ گئی, ہماری خارجہ پالیسی 2.5 سال پہلے کہاں پہ تھی, آج ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پہ اتنا کچھ کہہ چکے ہیں, ہر ٹی وی چینل پہ یہ باتیں, ماں سوا چند کے ہر ٹی وی چینل پہ یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ 0 + 0 + 0. کیونکہ ان کا ایک ڈاکٹر صاحب ایک ذہن میں آپ بات رکھیے, آپ ماشاءاللہ خود ایک اسی شعبے سے آپ کو تعلق ہے, ڈاکٹر یا میڈیسن سے تعلق ہے آپ کا. ہم چاہے سیاستدان ہوں, چاہے کسی اور پروفیشن سے تعلق ہو, ہم بیسیکلی ہم ایک ہیومن بینگ, ہم انسان ہیں. ہمارا ایک کیریکٹر ہے, ہمارا ایک ٹیمپرامنٹ ہے, ہمارا ایک نیچر ہے, ہماری ایک ذہنی ہماری ایک استطاعت ہے, ایک کیپیبلٹی ہے, ایک ابیلٹی ہے. ہم نے سوچنا ہے, ہم نے ریڈ کرنا ہے. تو چاہے جس عہدے پہ بھی ہم پہنچ جائیں, ہم اپنے اس جو ہمارے وہ جو انسانی ہیومن کیریکٹرسٹکس ہیں اس سے ہم دور نہیں ہو سکتے. اور یہی ہماری آج صورتحال ہے کہ آپ نے جو بات ابھی کہی ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں, رات کو کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے, صبح وہ تقریروں میں وہ خواب بیان کر دیا جاتا ہے, اور وہ دن 24 گھنٹے عوام اس خواب پہ بس اسی پہ وہ چلتے رہتے ہیں. اگلے دن پھر یہی ہم نے یہ 2-2.5 سال سے یہ سرکس, میں سرکس کہوں گا ڈاکٹر صاحب اس کو, حکومت سازی نہیں, یہ سرکس چل رہی ہے 2-2.5 سال سے ہمارے ملک میں. ہماری بدقسمتی ہے بہت بڑی. اور میں یہاں پہ آپ کو ہم چلتے ہیں بہت اس طرف آگے چلتے رہتے ہیں. بہت دفعہ بہت سے آپ کے پروگراموں میں مختلف مذاکرے ہوئے, اس میں حل کی طرف بھی جانے کی کوشش کی گئی ہے. بہت سارے میرے قابل احترام دوستوں نے اور دیگر جو شائقین جو لوگ آتے تھے پروگرام میں, بار بار ایک بات کرتے ہیں جی ہمارے قواعد و ضوابط, ہمارے لاز کو چینج کریں. ایک بڑا مجھے ہنسی آتی تھی ایک مقولہ سن کر, ہمیں الیکٹرل ریفارمز چاہیے. یہ مزے خیز بات ڈاکٹر صاحب, الیکٹرل کس بات کے آپ کو الیکٹرل ریفارمز چاہیے بھائی؟ آلریڈی آپ کے الیکٹرل ریفارمز جو ہیں اس میں اتنا کچھ ایک فول پروف, چلیں میں یہ مان لیتا ہوں کہ ہر کوئی سسٹم مکمل فول پروف نہیں ہوتا, لیکن اتنا کچھ اس میں آپ کے جتنے کلازز ہیں, آپ کے الیکشن ایکٹ جو ہے آپ کا 1977 کا, اس کے بعد جو اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتی رہی ہیں, اس میں ایک چیز اس میں بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ الیکشنز کیسے ہونے ہیں اور آگے کیسے چلنے ہیں. اب بات یہ ہے اگر ان کلازز پہ, ان نکات پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر کہا جاتا ہے جی چلیں الیکٹرل ریفارمز ایک اور کر لیں. یعنی پہلے قوانین اتنے زیادہ وہاں موجود ہیں جن پہ ہم امن درآمد نہیں کر رہے,
اور قوانین اب لے کے آ جائیں, بھر دیں آپ اس کو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھنے کی بات ہے. سب سے پہلے تو ہم نے بحیثیت قوم, اور میں یہاں پہ تمام اداروں کو میں شامل کروں گا جو ہمارے ادارے ہیں پاکستان میں, جن کی بنیاد پر یہ ملک جو ہے یہ اس طرح یہ چلتا اور کھڑا ہوا ہے, ان تمام کو اپنے خد و خال متعین کرنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, میں سب کے ساتھ معذرت سے بھی کہوں گا, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم نے اپنا دائرہ کار متعین, جو پہلے آئین میں متعین ہے, اگر اس کے مطابق آگے نہیں چلنا, اپنے آپ کو اس پہ کاربن نہیں چلنا, تو پھر ہم یہی دیکھیں گے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پہ. آج وہ آپ نے اکثر سنا ہوتا ہے نا, بنانا ریپبلک. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں, میرے خیال میں کوئی بنانا ریپبلک اگر ہوگی دنیا میں نا, وہ بھی ہمارے سے شرمائے گی کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں, کس حد تک ہم آگے چلے گئے ہیں. نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی یہاں پہ کوئی ادارہ ہے یہاں پہ. کیونکہ بار بار میں وہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ہم بے شک آپ جتنا مرضی کہتے رہیں جی کرپشن ہوگی, اربوں روپے خربوں روپے کھا لیے گئے, کرپشن ہوگی. کیوں نہیں پکڑتے آپ ان لوگوں کو؟ 2.5 سال 2.25 سال ہو گئے ہیں, کیوں نہیں پکڑتے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کیا ہے؟ صرف یہ ایک کہانی سنا دینی, لیلا مجنوں والی کہانی روز اٹھ کے سنا دینی, اس سے کیا یہ حالات آپ کے ٹھیک ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. اس سے ہم اور ابتری میں گئے ہیں, اس سے ہم اور گہرائی میں گئے ہیں. آج ہم تنہا ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب, تنہا ہو گئے ہیں. ہم دنیا کے اندر بھی, ہم دنیا کے سامنے بھی تنہا ہو گئے ہیں, اور اندر بھی ہم بالکل تنہائی کا شکار ہیں. اور اس سو کال حکومت کا میں یہ بھی کہوں گا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ کہنا ان کا کارنامہ اور تو کوئی نہیں, ایک کارنامہ ان کا بہت بڑا ہے, یہ مجھے کہنے دیں. آپ سوچیں گے کیا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو جن کے مختلف خیالات تھے, جن کے آپس کے اندرونی اختلافات بھی کئی دفعہ بہت سارے منظر عام پہ آ چکے ہیں, انہوں نے ان 10 11 12 جماعتوں کو آج اکٹھا کر دیا. یہ ان کی, اگر آپ کہیں نا کہ 2.25 سال میں ان کی کارکردگی کی اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں ان کی ایک ہی کارکردگی ہے. ان تمام لیفٹ کی جماعتوں کو, رائٹ کی جماعتوں کو, لبرل جماعتوں کو, پروگریسو جماعتوں کو, نیشنلسٹ جماعتوں کو, آپ جن کا نام لے لیں, ان کو سب کو اکٹھا کر دیا ہے ایک پلیٹ فارم پہ. اور یہ ان کی کارکردگی ہے. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ان کی ہٹ دھرمی, ان کی رونیت, ان کی ایروگنس, اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب ان کی ابیلٹی, ان کی کیپیسٹی, ان کی جس کو عام اصطلاح میں نااہلی کہتے ہیں. نااہلی سے بھی آگے کوئی لفظ ہوگا جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے سر, ابھی تک نہیں آیا, نااہلی سے بڑھ کر پیدا نہیں ہوا ہے ابھی. میں ذرا آتا ہوں اعجاز صاحب کی طرف. اعجاز صاحب, آپ نے اداروں کی بات کی تھی, اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. 73 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پہلے بھی الزامات لگتے رہے ہیں, الیکشن کے حوالے سے بھی, دوسرے بھی, لیکن موجودہ 2 سال میں یہ ادارہ جتنا اہم ترین ادارے تباہ بھی ہوئے, جیسے پارلیمنٹ ہے یا دوسرے حکومتی ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, وہ متنازع بھی ہوئے. سر, ایک تو کیا وجوہات ہے کہ موجودہ 2 سال میں کون ذمہ دار ہے اس کا صحیح معنوں میں؟ ایک تو یہ بتائیں. دوسرا سر, کیا پاکستان کے اندر اگر کانسٹیٹیوشن موجود ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر کوئی پاکستانیوں کے لیے مستند کوئی کتاب ہے اور متفقہ کتاب ہے جو کسی بھی ملک کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, اس کے دیے ہوئے آرٹیکل کے مطابق ہم اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھا سکتے؟ سر کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ بات سارا ڈیپینڈ کرتا ہے گورننس کے اوپر, اور اگر آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ساری چیزیں آپ کو اسی طرح بکھری ہوئی نظر آئیں گی. اور مجھے تو ڈر یہ ہے کہ ہم اس نیچ پہ نہ پہنچ جائیں کہ یہ ملک جو ہے پھر گورنیبل رہے نا. اور اس کو, کیونکہ اس وقت جو حالات ہے ہماری, ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے, کوئی انیشیٹو لینے کو لیے تیار نہیں ہے. بیوروکریسی ہے جو وہ بیٹھی ہوئی ہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, مافیاز جو ہیں وہ پتہ نہیں آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ آپ کا یک طرفہ چل رہا ہے, لیکن وہ یک طرفہ بھی
ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا کہ کوئی آپ نے کسی ایک پہ کوئی فرد جرم عائد کر کے ثابت کر دیا ہو کہ یہ معاملہ جو ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں ہر ادارہ کانسٹیٹیوشن میں تو دیکھیں حکومت سب سے اہم ادارہ ہے اور باقی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ارد گرد ہی چلتے ہیں سارے. اب اگر ہم یہ کریں کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کے جلسوں کے اندر کسی کو اگر نااہل کر دیا اور وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور آپ اداروں کے اوپر اس طرح سے تنقید شروع کر دیں جس طرح سے ماضی میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح سے کوئی سیاستدان, اور ایسا سیاستدان جو کہ ملک کے اہم ترین عہدوں پہ فائز رہ چکے ہوں اور وہ اس قسم کی گفتگو کریں, اس قسم کے الزامات لگائیں. آپ حکومت سے لڑیں, آپ حکومت نااہل ہے تو حکومت کے خلاف. اگر آپ کی یہ 9 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں یا 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, فیصل صالح حیات صاحب نے صحیح کہا کہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جن کا نظریہ ہی کوئی نہیں آپس میں, پتہ نہیں کیا وہ اب کہتے ہیں نا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت سے سارے اکٹھے ہو گئے. لیکن اگر یہ اکٹھے بھی ہو گئے تو ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا اہم قدم اٹھائیں جس سے کہ کوئی پتہ لگے کہ انہوں نے کچھ کارکردگی دکھائی اور یہ بھی پتہ لگے کہ کون سنسیئر ہے کون سنسیئر نہیں. اور اب میں یہ بتا دوں آپ کو, کچھ ہلکا سا NRO جو ہے وہ ایک آدھی جماعت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور میں نے یہ بات بھی میں برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈر پریشر آ کر کسی نے ایسے کمپرومائزز کیے کہ جو مطلب کہ اپنا نیریٹو نہیں کسی اور کا نیریٹو چلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات بڑی غور سے سنیں, انڈر پریشر آ کر اگر آپ نے کوئی NRO کیا جس طرح پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا ایک پریشر کے انڈر پریشر آ کر, اور مجھے یاد ہے کہ اس میٹنگ کے اندر فیصل صالح حیات صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ انفارمل میٹنگ ہوئی تھی PM ہاؤس کے اندر جہاں پہ پرویز مشرف کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا تھا. میرا خیال ہے فیصل صالح حیات سمیت لوگوں نے سمجھایا تھا کہ یہ جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور آپ کو بھی نقصان ہوگا, اور ماضی کے حوالے دے کر بتایا گیا تھا. آج بھی اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ ہو حکومت ہو اگر دباؤ کے انڈر آ کے انہوں نے کسی نے کوئی سمجھوتے کیے, کوئی NRO کیا, کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی, تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کریں گے, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ چیز برداشت نہیں ہم کر سکتے. ٹھیک ہے ہم آپس میں لڑ سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, لیکن آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ ہم ساروں کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ کس نااہلی کے ساتھ آپ نے ایسے کیسز بنائے جو نہ صرف بیک فائر کر رہے ہیں بلکہ میں سمجھاؤں کہ ایک شرمندگی کا باعث بھی بن رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے. اگر ابھی بھی اپنے حالات انہوں نے ٹھیک نہ کیے تو یہ جو بات کی گئی ہے بنانا ریپبلک بھی ہم پہ ہنسنا شروع کر دے گی, پھر واقعی ہم اس نیچ پر پہنچ جائیں گے. سر آخری ایک منٹ ہے بریک میں جانے کے لیے, آخری ایک منٹ ہے بریک میں جانے کے لیے. آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں ماشاءاللہ, اور یہ سوچنا چاہیے فیصل صاحب اس پر رسپانس دیں گے یا کوئی دے گا رسپانس کریں گے. میرا جو ایک سوال تھا کہ کیا وجوہات ہے کہ سر کانسٹیٹیوشن کے اوپر پاکستان کے تمام ادارے کام نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر کانسٹیٹیوشن کی اہمیت نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں, کوئی اور SOP بنا لیں. کانسٹیٹیوشن ہے, سب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, تو کانسٹیٹیوشن پہ جو ڈسکرائب ہے, ڈیفائن ہے ذمہ داریاں سب کی, وہ سب لوگ ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس سر 40 سیکنڈ ہے. ڈاکٹر صاحب سارے ادارے جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں, حکومت کے تابع ہیں. یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ یہ ادارے جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا رہے ہیں. یہ جو حکومت کے اندر ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی بات کرتا ہے, وہ یا حکومت سے باہر ہوتا ہے تو وہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ شاید ہمارے آپ کی کارکردگی خراب ہے. اور ماضی کے اندر بھی جب یہ باتیں ہونے شروع ہوئیں تو گورننس کا ہی مسئلہ تھا نا سارا, یا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی تھی جو کہ آپ کو بلایا گیا, آپ سے پوچھ گچھ کی گئی. جب آپ بادشاہت بنا دیں گے جمہوریت کو اور آپ اس بادشاہت کے اندر اپنے بچوں کو لا کر بٹھا دیں گے جو کہ ان الیکٹڈ ہیں, اور وہ آپ کی فورن پالیسی, آپ کی میڈیا کی پالیسی, آپ کے ڈپلومیٹس کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کر دیں گے, اور اسی سیل کے اندر سے پھر آپ کے گورنرز بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے,
آپ کا میڈیا پرسنل بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی کیبنٹ بھی ٹھیک وہیں سے نکلنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک یہی حال میں پچھلے 3 ادوار میں دیکھتا آ رہا ہوں. ٹھیک جن حکومتوں میں بھی, چاہے وہ پرویز مشرف کی حکومت تھی, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اب ان کا کوئی ایسا بچہ یہاں پر نہیں ہے, نہیں تو انہوں نے بھی بچوں کو لا کر بٹھانا تھا کہ آپ چلائیں حکومت کو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میں چھوٹا سا ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین, واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب اپنا فیصل سوالیات کی طرف. فیصل سوالیات صاحب, یہ بیان تو میرا ہے جو میں دے رہا ہوں, پھر ایک بیان جو آپ لوگوں کا ہے پوری پی ڈی ایم کا وہ رکھوں گا, پھر ایک سوال رکھوں گا. جو میں سوال اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے سر وہ بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے. ایک سیاسی لیڈر کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس کو اس منصب کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اور بدترین اپنے دشمنوں کو بھی, اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا کے چلتا ہے. اور بڑا سنجیدہ آدمی ہوتا ہے وزیر اعظم. اس جگہ پہ جانے کے بعد تو سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اب آتا ہے پی ڈی ایم کا یہ کہنا کہ سلیکٹر جو ہیں انہوں نے سلیکٹ کیا ہے ایک ایسے شخص کو جو اس وقت آپ کے بقول وہ نااہل ہے, ناکارہ ہے, غیر سنجیدہ ہے اور اس کی کارکردگی صفر ہے. تو سر اس کا سلوشن کیا ہے؟ ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ وزیر اعظم کبھی کہتے ہیں کہ میں ایران کا انقلاب لاؤں گا, وہ نظام لانا ہے مجھے, پھر مدینے کی ریاست 2 سال تک کہتے ہیں, کل سے کہنا شروع کیا ہے کہ میں چین کا نظام لانا چاہتا ہوں. اس پہ تھوڑا کمنٹس چاہیے سر. ہاں ڈاکٹر صاحب, کمنٹ آپ جتنا کہیں گے اس پہ میرے خیال میں کمنٹری اگر شروع کر دی جائے تو شاید آپ کے پروگرام کا وقت ہی ختم ہو جائے, وہ اس میں مکمل نہ کی جا سکی. یہ ان کی دیکھیں, ان کی ایک ان کا ایک ذہنی کیفیت ہے ان کی ایک, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. آج میں یہ یو ایس الیکشنز ہو رہے ہیں, اس کی میں کوریج دیکھ رہا تھا ایک باہر کے ٹی وی چینل پہ. اس پہ جو بائیڈن جو ایک ان کے امیدوار ہیں ان کی ایک سپیچ تھی جو انہوں نے رات کو کی وہیں پہ. انہوں نے ایک بات کہی بڑی کلیئرلی. انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن اگر جیت گیا, پتہ نہیں کس نے جیتنا ہے الیکشن, انہوں نے کہا اگر میں جیت گیا الیکشن, حالانکہ بڑا کلوز الیکشن ہے, تو انہوں نے کہا جی اس سے قطع تعلق کہ مجھے جن امریکیوں نے ووٹ نہیں بھی دیا میں سارے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں گا. یہ نہیں کہ میں صرف ان کا صدر ہوں گا جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, یا ان کے ساتھ میں ہوں گا جو میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں, میں سارے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں گا اگر میں جیت گیا. پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ نظام ہمارا جو الیکٹیو نظام ہے, چاہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام ہو یا وہ صدارتی نظام ہو جو الیکشن کے ذریعہ آتا ہو, ہر جگہ پہ یہ چیز رائج ہے. جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ اپنی ذاتی, آپ کی کوئی بغض ہو, آپ کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو, آپ کا کوئی ذاتی مائنڈ سیٹ ہو, جس قسم کی ہو, آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. اور یہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آئین پاکستان میں جو پرائم منسٹر کا حلف ہے, جو حلف وفاداری جب اٹھاتا ہے, اس میں چیزیں یہ متعین لکھی ہوئی بڑی کلیئرلی کہ آپ نے پاکستان کا حامی اور وفادار ہے نا, آپ نے پاکستان کے بہتری کے لیے کام کرنا ہے, آپ نے کسی ذاتی ایجنڈے پہ کام نہیں کرنا. لیکن بدقسمتی سے جو پہلے بات ہوئی, یہ بات ریپوٹیشن ہوتی رہے گی, بہت سے آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ نہیں ہوا, ہم نے یہ نہیں دیکھا. یہ اپنے آپ کو اس وہ جو ایک ہے نا, ایک وہ چکی ہے, اس سے باہر نہیں نکال سکے اپنے آپ کو. یہ ایک جماعت کا سربراہ تو ہیں وہ, اس سے پاکستان کی حکومت کا سربراہ ہونے کی سطح پہ نہیں لا سکے. اور اس کے متعدد قسم کی مثالیں ہیں جو پچھلے 2.25 سال میں آپ کو نظر آتی ہیں, آپ کو جو ملتی ہیں. اب جو سلیکٹڈ کی بات ہے, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ سب سلیکٹڈ کہاں سے ہوئے. اعجاز الحق صاحب نے یہ اس بریک سے پہلے یہ بات بڑی کلیئرلی کہی تھی
کہ یہ بہان کا کنبہ ہے, کوئی لیفٹ رائٹ فرنٹ سینٹر ادھر ادھر سے سب اکٹھے آئے ہوئے ہیں, اس کی یہ حکومت, یہ پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں نا یہ تو. اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ سرکس ایک ہے یہ بنی ہوئی یہاں پہ. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اس وقت وزارتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان کی اب نظریں ہیں کہ ہم نے آگے کس آشیانے کا رخ کرنا ہے. وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو وہ کیا کارکردگی اس سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے. مجھے ہنسی آتی ہے, میں بات بھی کرنا مناسب سمجھتا. میں کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا سوشل میڈیا پہ, ایک ان کا وزیر ہے, پتہ نہیں وہ کس ذہن کا آدمی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی آدمی ہے تو عمران خان ہے. اب اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہاں بات کریں, کسی حکومت سازی کی بات کریں, کسی اور چیز کی بات کریں, کیا یہاں پہ بات کریں, کس قسم کی یہاں پہ موازنات کیے جاتے ہیں. آپ نے بھی بات کہی کہ مدینہ کی ریاست کا بھی بات ہوتی ہے, کبھی ایرانی انقلاب کی بات ہوتی ہے, کبھی چین کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. کبھی کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں, میرا جب یہ مل کے آیا اس کو, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, انہوں نے کہا جی ٹرمپ کے ساتھ جو ان کا سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم اتنا آگے چلیں گے, وہاں ہمیں اتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں اتنے سال انگلینڈ میں رہا ہوں, ویسٹ میں رہا ہوں, مجھے ویسٹ کا سسٹم سارا پتہ ہے, اور میں ویسٹ کی ساری چیزیں, اچھی چیزیں میں یہاں پہ پاکستان لے کے آؤں گا. ایک کنفیوژن ہے انسان کے اپنے ذہن میں, کنفیوژن ہے. میں تو ان سے آپ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ خدا را پاکستان پہ آپ رحم کریں. آپ ایک بہت اچھے کھلاڑی رہے ہیں, آپ نے سر وہ تو نہیں بیٹھے نا. اب آپ سر یہاں سوال, سر میں ایک بات سوال, بڑا دو ٹوک سوال کر رہا ہوں سر, اوپن سوال کر رہا ہوں سر. وہ تو نہیں بیٹھے, انہیں بٹھایا گیا ہے, جس دن کہا جائے گا چلے جاؤ وہ چلے جائیں گے. ان سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ جس سے ریکویسٹ کرنا چاہیے ان سے کیا ریکویسٹ, کیا ان کو یہ سب نظر نہیں آنا ہے جو سلیکٹر ہیں سر, جو بھی سلیکٹر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں اس سے پہلے آپ کے جو پہلے جو اس کا جو بریک سے پہلے پروگرام تھا اس میں کہہ چکا ہوں, یہ بات کر چکا ہوں. میں نے ایک طریقے سے بات کہی تھی کہ ہمیں آئین کے تحت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے, اب جو کہا جاتا ہے کہ اگلے ہمارا حل جو اس کرائسس کا حل اگلے نئے الیکشنز ہیں, نئے الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں پھر اسی قسم کا پھر صورتحال سامنے آ جاتی ہے, تو بتائیں کیا اس کا بنے گا. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے ڈاکٹر صاحب, انتہائی ضروری ہے, انتہائی اہم ہے کہ جو ہمارے سلیکٹرز ہیں ان کو یہ باور ہو جانا چاہیے اب تک کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے, یہ اس کے کتنے پوری قوم کو اس کے منفی نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سب سے بڑھ کر میں خود اس کا نشانہ بناؤں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, میرے ساتھ الیکشن میں جو کچھ ہوا, میرے ساتھ ری کاؤنٹنگ میں جو کچھ ہوا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, تو میں اس سے زیادہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جب میرے ساتھ خود ہوا ہے 450 سے مجھے ہرا کے میرے ری کاؤنٹ بند کر دینا, اور پھر جب میرا ری کاؤنٹ ہو رہا ہو اس میں آ کے پھر میرے لوگوں کو جن کے پاس اس وقت قبضہ تھا, ہماری ضلع کچہری کے جہاں ری کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, وہ آ کے ہمارے ان سب نے آ کے میرے لوگوں کو باہر نکال دیا. اب میں دیکھیں, ہم تو ان کو صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا را پاکستان پہ آپ رحم کریں. یہاں پہ ہمارا صحیح معنوں میں جو ایک جمہوری پارلیمانی نظام کے تحت الیکشنز جو ہونے چاہیے, ون مین ون ووٹ, ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے کہ جا کے ووٹ ڈالے, اور پھر اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا وہ ووٹ کاؤنٹ کرے گا. ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح وہ پرانی ڈاکٹر صاحب وہ ہم مثال دیتے ہیں, وہ آئی تھنک لینن کی مثال ہے یا اسٹالن کی, جس نے کہا تھا کہ جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کرتے, جو اصل میں جو ووٹ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر یہ صورتحال ہونی ہے تو پھر تو ہم اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے, پھر تو ہم اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکیں, پھر ہم اور ڈوبتے جائیں گے. اور ایک آخری بات میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہماری صورتحال بنی, ابھی آپ نے اعجاز الحق صاحب نے ایک بیانیہ کا بات بھی کی تھی, پھر آپ نے بھی اس بیانیہ کی بات کی, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے تقریر میں بات کی. یہ کیوں صورتحال بنی آج اس بیانیہ کی, اس نہج پہ یہ بات آج تک پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں آج تک کبھی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ کیوں بات ہوئی ہے, کیوں اس حد تک یہ بات کو آگے کھینچا گیا اور اتنا لوگوں کو تنگ کر دیا گیا. یعنی وہ جو گلی ہوتی ہے نا, جب تک آپ راستہ دیتے رہتے ہیں
تو لوگ اپنا راستہ کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. جب آپ گلیاں دروازے سب بند کر دیں گے تو کھڑی کر دیں چیخیں نکلیں گی. کہاں جائیں گے وہ؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. کہاں جائیں گے پھر آپ؟ مجھے ایک پہ جانا ہے سر. بریک کے بعد میں آتا ہوں جاز الحق صاحب کی طرف. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی اعجاز صاحب اور فیصل صالح صاحب، آپ دونوں کے پاس 2 منٹ ہے میرے لیے آخری. اعجاز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو سوال لے کے وہ یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس پہ جو ججز نے فیصلے دیے، جو ریمارکس دیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد اہم ذمہ داری وزیر اعظم پہ آتی ہے، صدر پہ آتی ہے، فاروق نسیم جو منسٹرز ہیں قانون کے ان پہ آتی ہے، اور ایک شہزاد اکبر صاحب پہ آتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے سر؟ 2 منٹ ہے آپ کے پاس. دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے جوڈیشل تاریخ کے اندر کہ کیس ہی اتنا کمزور بنایا گیا، اور وہ جو انفارمیشن اکٹھی کی گئی مجھے معلوم نہیں ہے کیا ایسٹ ریکوری یونٹ اس کے اندر انوالو تھا یا کون اس بھونڈے طریقے کے ساتھ یہ انفارمیشن جو ہے وہ کمپائل کی گئی اور کیس بنایا گیا کہ وہ سارا آ کر واپس جو ہے وہ ان کو لگا آ کے جو مطلب کہ بیانات پڑھے ہیں میں نے، جو مطلب ججمنٹ کے کا حصہ ہے. اب جو آج بھی آئے ہیں 2 ججز کے، کچھ ان کو بھی دیکھا ہے، کچھ ماضی کا بھی. اب اس میں دیکھیں نا لاء منسٹری، یہ شہزاد اکبر صاحب ماشاءاللہ ان کا پتہ نہیں پاکستان کے کون سے حصے سے تعلق ہے یا یہ بھی باہر سے کہیں سے آئے ہوئے ہیں. ان کے پاس بھی ماشاءاللہ بڑے اہم پورٹ فولیو انٹیریئر کا بھی ہے اور یہ ایسٹ ریکوری یونٹ بھی ہے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا وہاں ٹی وی کے اوپر کہ لنڈن میں، اب مجھے معلوم نہیں کس شخصیت کے ساتھ کوئی بریف کیس ایکسچینج کرتے ہوئے ان کو پایا گیا وہاں پہ. تو سر کیا اس بات کی آپ تائید کریں گے، ٹائم کم ہے، کیا اس بات کی آپ تائید کریں گے کہ ایک شخص جو دن میں پیپر لہراتا ہے اور بڑے بڑے الزامات لگاتا ہے اور اس کے بعد رات کو وہ کسی جج کے پاس جا کر سوری کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، کیا اس کی تائید کریں گے سر؟ اور کہتا ہے کہ یہ میرا قصور نہیں تھا اس کیس میں یہ میرا قصور نہیں تھا. کسی کیس میں بھی وہ پھر ججز کے پاس جاتے ہیں، رات کو معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہمارا قصور نہیں تھا، ہمارے پہ تو ہمیں تو کہا گیا کہ اس طرح کریں آپ. بہت بڑا یہ مثلا الزام بھی لگا دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں سر، بالکل آخری پوائنٹ میں ادھر جاؤں گا فیصل صاحب، کہ یہ ایک اتنی بڑی نالائقی، اتنی بڑی جو ہے وہ آئینی مسٹیک کے اوپر تو ذمہ داری بنتی ہے نا صدر کی اور ان تمام چاروں لوگوں کی کہ وہ استعفیٰ دیں سر؟ یہ تو مطلب یہ تو اس ججمنٹ کے اندر ہی سب کچھ آ گیا ہے. اس ججمنٹ میں بھی آ گیا کہ کون سے اور پاکستان کی ہائیسٹ عہدہ جو ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر لیگل اوپینین لیے بغیر ان کو لینا چاہیے تھا. ان کو اس پہ مزید قانونی ماہرین سے گفتگو کرنی چاہیے تھی. تو سارا برڈن جو ہے وہ صدر مملکت پر. تو صدر مملکت کو سر صدر مملکت کو ایڈوائز وزیر اعظم کرتے ہیں اور کیس بنا کے یہ دونوں نے دیا جن کا نام ہے، اور پھر رات کو جا کے معافی بھی مانگتے ہیں جج سے اور دن میں اکڑتے ہیں. جی فیصل صالحات آخری 1.5 منٹ ہے سر، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ کہنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ تو ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ ہے، ججمنٹ آ چکی ہے، اس پہ لوگوں پہ فرد جرم اس ججمنٹ میں عائد ہو چکی ہے. اس پہ عارف علوی صاحب جو اس وقت ہمارے صدر ہیں ان پہ عائد ہو چکی ہے. باقی تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں نا جی، جو ان سے جو ہیں جو کابینہ کے لیول کے لوگ ہیں. تو یہ اب بار بار یہ جو ان کی موجودہ حکومت ہے، مجھے حکومت کہنا پڑتا ہے، یہ کہہ چکی ہے کہ ہم جوڈیشری کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم جوڈیشل ڈیسیژن کی عزت کرتے ہیں. تو اگر عزت کرتے ہیں تو اس میں عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ کون روکتے ہیں ان کو؟ یہاں پہ تو 2 ٹوک ان کو وہ ججمنٹس، بلکہ جو 2-3 دوسرے آنریبل جج صاحبان نے ججمنٹس لکھی ہیں اس میں تو مزید اس بات کو اور زیادہ اس پہ زیرو ان کر دیا گیا ہے کہ کون کون ذمہ دار ہے اس حوالے سے. تو سپریم کورٹ ہماری ملک کی اعلیٰ ترین جوڈیشل فورم ہے، اس کے بعد تو گنجائش ہی کو نہیں رہتی، کچھ نہیں رہتا ہے جو آپ کے اس پروگرام